دنیا میں یہ تمام عقائد اسلامی نہیں ہے کہ آپ یہاں مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ کہہ کر کے کچھ لوگوں کو بے حس کر دیا گیا ہے، ارے اس جنم میں کر لو، اگلے جنم میں پاپ سب دھل جائیں گے، اگلے جنم میں ہم نیک بن جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، عیاشی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، ایک ہی زندگی تمہیں دی گئی، ایک ہی زندگی، ایسا نہیں ہے پورن جنم ہوگا۔ اچھا، یہ بھی عقیدہ غلط ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں اگر اچھے کام کیے تھے تو دوبارہ اچھے لوگوں میں پیدا ہو گئے، اور اگر پاپ کیے تھے، ستائے تھے، تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کتے بن کے پیدا ہوں گے، بلی پیدا ہوں گے، چوہے پیدا ہوں گے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ تو پھر جو کتے گلی میں گھومتے رہتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو نام ہونا چاہیے۔ چوہے جو یہاں ممبئی کی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ان کا پرانے زمانے کی اگر کچھ ہو تو ان کا نام تو ہونا چاہیے۔ کہیں نام سنا آپ نے ان کا؟ یہ تمام چیزیں انسانی توہمات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ ہاں، اس عقیدے کے ساتھ جیو کہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے ہمیں لائف دیا ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی دیا ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ شہیدوں کو نہیں ملنے والی ہے، شہیدوں کو، شہید یہ تمنا کرے گا کہ اللہ کاش ایک مرتبہ اور مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے، میں تیری راہ میں پھر لڑوں گا، پھر اپنی جان نچھاور کروں گا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قانون مکمل ہو چکا، جسے بھیجا گیا ایک وقت کے لیے بھیجا گیا، دوبارہ دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا جاتا۔ میرے عزیزو، اس کی اب ویلیو سمجھو، جو دن ہمارے گزر رہے ہیں ایک ہی مرتبہ، یہ جو آج کا دن گزرا، آج کی رات گزری، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نہ میری لائف میں کبھی آنا ہے، نہ تمہاری لائف میں آنا ہے، نہ ہی ہمارے بچوں کی لائف میں یہ دن آئے گا، یہ گزر چکا۔ اب جو آئے گا وہ نیا ہی ہوگا، ہر چیز نئی آ رہی ہے ہماری زندگی میں، پرانی کوئی چیز پلٹ کر کے نہیں آنی ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت سمجھو کہ ہم اپنے قبضے روح کے قریب سے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی گھڑیاں طے کرتے کرتے بہت قریب موت کے پہنچتے ہیں۔ تو روح کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب آپ یہ سوچو، اللہ نہ کرے کہ ہماری روح کہیں کافروں کی روحوں میں چلی جائے، معاذ اللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو، ایمان پر انتقال ہو جائے تو روحیں علیین میں پہنچتی ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر۔ ہم یہاں جو تمنائیں کرتے تھے دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم کہ آتے ہی ہم پورے کے پورے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے تبرکات لیتے ہیں۔ ہوتا یہی، کوئی بھی بزرگ عالم دین آئیں تو ہم ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی توجہ مل جائے، ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ آپ اندازہ کرو، روحوں کو جب علیین میں پہنچایا جاتا ہے مومنین کی، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ یعنی روح اگر چاہے سرکار غریب نواز سے ملاقات کرے تو وہاں پہنچایا جاتا ہے، روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں۔ اگر روح چاہے سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کے ہاں جائے تو سلطان الاولیاء کے ہاں حاضر ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کے جرمٹ میں رسول اللہ کے قدموں میں بھی پہنچتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں جاتی ہے۔ مومنین کی روحیں ہیں، اسے کوئی قید نہیں، آزاد ہے۔ وہ علماء کی جماعت میں بیٹھتی ہے، مومنین متقین کی جماعت میں بیٹھتی ہے۔ مومنین کی روح انبیاء کی بھی جماعت میں جاتی ہے، اور انبیاء اکرام کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو یہاں دنیا میں دیکھنے سے عاجز رہے، قاصر رہے، نہ ہم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ لیکن بعد انتقال یہ سب ممکن ہے، ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاں یہ روحیں جا سکتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے میرے عزیز، کہ اگر مومن کی روح قبض ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں، ان کی رحمت گاہ میں پہنچ سکتی ہے تو پھر تو آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے
شاعر نے کہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی جینے کے بعد اسی آس اور اسی یاس میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی گناہ پر اللہ ناراض ہو اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ آ جائے، تو پھر ساری زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہاں بھی کچھ نہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ملا تو فضول زندگی ہے اس کی، فضول ہے۔ موت کے بعد بھی اگر کافروں کی سجین والی جماعت میں چلا گیا اور شیطانی لشکر کے ساتھ رہنے لگا تو مجھے بتاؤ اے مومنوں، زندگی بھر تو نام لیتے تھے اہل اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا، رسول پاک کا، موت کے بعد بھی تمہاری روح اتنی پاورفل نہیں ہو سکی کہ وہ علیین میں جا سکے، تو پھر کیا حاصل ہے؟ اسی لیے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے، ناپاک ہونے سے ہمیشہ بچاتے رہو۔ آلودہ اور ناپاک کیسے ہوتی ہے روح؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ روح اپنے مقامات سے گرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا روحانیت ختم ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کے مقامات ہوتے ہیں وہ گرتی چلی جاتی ہے، جتنے دھبے اس پر لگیں گے روح کا مقام نیچے آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح اتنی گر جاتی ہے کہ وہ خنزیر سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، غلیظ جانور سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب روح اپنے مقامات سے گرتے گرتے نیچے آ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں سے زنا کو بھی ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ روح جب گر جاتی ہے پھر اس کا علیین میں کیا کام؟ اسے جین میں چلی جائے گی۔ روح کو آلودہ ہونے سے بچا لو۔ روح اللہ کا نور ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے۔ جس قدر تم ذکر کے عادی بنو گے روح اتنی ہی پاک ہوتی چلی جائے گی اور اتنے ہی مقامات طے کرتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے جسم کو اگر تم نے کھانا پانی نہیں بھی دیا تو روح اتنی طاقتور ہوگی کہ تم اس کے بل بوتے ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہو۔ 12 سال تک بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی میں مشغول رہے، نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جسم پر درخت کی بیلیں لگ گئی تھیں، لوگ گزرنے والے سمجھتے کہ جھاڑیاں ہیں۔ کیسے ممکن ہے یہ تمام چیزیں؟ میرے عزیزو، ذکر الہی ایک غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جب بندہ اس میں حصہ لیتا ہے، بڑھتا جاتا ہے تو روح اتنی طاقت کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر جسمانی حاجات بھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اسے کھانے پینے کی حاجات، نہ استنجا وغیرہ کی حاجات، کیونکہ جب جسم کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو فضلہ بھی نہیں ہوتا، کچرا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اور اس سے قبل والی مجلس میں نے عرض کر دیا ذکر 3 قسم کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر بالجوارح ہے، ایک ذکر بالقلب ہے۔ ذکر باللسان وہ ہے جو ہم ہفتے میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، زبان سے۔ ذکر بالجوارح ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے۔ یہ کیا ہے؟ جو بھی نیک کام آپ نے ہاتھ سے کیا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ چل کر مسجد تک آئے یہ پیروں کا ذکر ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیتیں سنی، کہا کچھ بھی نہیں، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے کچھ خاص اچھی چیزیں دیکھی، آنکھوں کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر بالجوارح۔ جوارح کا مطلب ہوتا ہے اعضاء، پارٹس۔ یہ دوسرے قسم کا ذکر ہے۔ تیسرا ہے ذکر بالقلب، اب زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، ہاتھ پیر سے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ مجھے میرا مولا کھلاتا پلاتا ہے، وہ کتنی شان والا ہے، صرف دل میں یہ سوچا، یہ ذکر بالقلب ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ ان تینوں میں سے کسی بھی ذکر میں تم مصروف رہ سکتے ہو۔ اللہ نے اگر وقت دیا تو زبان سے، اور اگر موقع دیا تو ہاتھوں اور پیروں سے، اور اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنے قلب سے اسے یاد رکھو۔ اور اللہ رب العزت کو ان تینوں اذکار، تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی غافل نہیں رہا
تو پھر وہ بندہ ہے جو مقامات روح کے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری روح کو اللہ تعالیٰ بعد وصال، بعد وفات اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سجین اور کفار و مشرکین کی جماعت سے مولا ہمیں دور رکھے، اور ان تمام کی صحبتوں سے مولا ہمیں آزاد رکھے۔